अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछली वीडियो में वर्ल्ड रिलीजन्स की इब्तदा के बारे में बात की थी और उनके नाम से आपको आगाह किया था और वादा किया था कि इंशाअल्लाह वन बाई वन एक एक रिलीजन्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके आपको बताते रहेंगे। तो हम आज हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे हिंदुइज़म के बारे में। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा हिंदुइज़म के बारे में जानकर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदुइज़म का शुमार वर्ल्ड के ओल्डेस्ट रिलीजन्स में होता है। अगर इसकी तारीख़ के बारे में बात करने की कोशिश की जाए तो ये अगरचे नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है, जिसका इजहार खुद हिंदुइज़म के बड़े बड़े मुफक्किरीन रिसर्चर्स भी करते नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी मुख्तलिफ रिसर्चेस से जो हिस्ट्री हमें मालूम हुई है उसको बयान करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हिंदुइज़म की तारीख़ के तयन के लिए हमें एरियंस की हिंदुस्तान में आमद को बुनियाद बनाना पड़ेगा। आज से तकरीबन 3500 साल कबल एरियन कौम अफगानिस्तान से वादी सवात वैली के रास्ते बरसगीर इंडिया सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुई। उनकी ये एंट्री एक ही वक्त में अमल में नहीं आई, बल्कि ट्राइब्स और फैमिलीज की शक्ल में मुसलसल इसी रास्ते से बरसगीर के इस खित्ते में एंटर होते रहे। उस वक्त इस खित्ते में द्रविडियन कौम आबाद थी, जिसके असरात आज भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के वसी और इस खंडराट में मिलते हैं। चूँकि एलियंस की एंट्री के टाइम नेटिव कल्चर जवाल से हमकिनार था, नए आने वालों को अपनी बरतरी साबित करने में कोई दुश्वारी नहीं पेश आई। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद भाई परमानंद का हवाला देते हुए लिखते हैं कि भाई परमानंद ने अपने एक मजमून मतबूआ ज़माना कानपुर में हिंदुइज़म की हिस्ट्री पर रोशनी डालते हुए लिखा है कि हिंदुस्तान की तारीख़ कुतुब के 3 हिस्से हैं, जिनमें से ज़माना कदीम का हिस्सा बिल्कुल नामुकम्मल है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे बुज़ुर्गों को अपने हालात सही तौर पर ज़ब्त तहरीर में लाने का शौक़ नहीं था। इस इबारत से ज़ाहिर होता है कि जब खुद हिंदू मुअर्रिखीन के नज़दीक इनकी कौमी तारीख़ गैर महफूज है, तो दूसरे मुअर्रिखीन के नज़दीक इसकी तारीख़ी हैसियत क्या होगी। हिंदुइज़म की इसी हिस्टोरिकल रियलिटी को खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कबूल करते हुए लिखते हैं कि हिंदू कौम के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये हुई है कि उसके अकाबिरीन के हालात दर्ज नहीं किए गए। फ्रेंच थिंकर लेवान गुस्ताव तो हिंदुओं की तारीख़ से ही इनकार करते हैं और अपनी किताब इंडियन कल्चर में लिखते हैं कि कदीम हिंदुओं की कोई हिस्टोरिकल बुक ही नहीं है और ना ही कोई दीगर शवाहिद या आसार है जिनसे इनकी तारीख़ मुतय्यन होती हो, बल्कि हिंदुस्तानी तारीख़ तो मुसलमानों की मरहून मिन्नत है। इस सिलसिले में एक इंग्लिश हिस्टोरियन माउंट स्टोरेट एल्फिंस्टन, जो अरसे दराज तक सूबा बम्बई के गवर्नर रहे, वो लिखते हैं कि कोई कौम कितनी ही गैर तहजीब याफ्ता क्यों ना हो, अपने आबाओ अजदाद की कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर रखती है। लेकिन हिंदुओं के बारे में ताज्जुब होता है कि उनके पास हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। रियलिटी ये है कि हिंदू किसी मज़हब का नाम नहीं है, बल्कि यूरोपियन पीपल्स ने अदम वाक़फियत की बिना पर यह इस्तिलाह अपना ली है। लफ्ज़ हिंदू हिंद के रहने वालों के लिए वतनी निस्बत के तौर पर बोला जाता है। वतनी निस्बत की वजह से हिंदू कहा जाता है और ये कोई मज़हब नहीं है, जिसकी मिसाल हिंदुओं का कौमी तराना बंदे मातरम है। इस तराने का मफहूम यह है कि हर वो शख्स जो भारत को अपनी अक़ीदत का महवर बना ले, वो हिंदू कहलाने का मुस्तहिक है। इसीलिए रॉबर्ट चार्ल्स ज़हनरी अपनी बुक हिंदुइज़म में इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं कि हिंदू मज़हब कौमियत के एक शदीद और प्रोजेक्शल जज्बे का नाम है और जो लोग इस खित्ते में बसते हैं वो इसे अपना मुक़द्दस वतन समझते हैं और इसकी हर शय से वालिहाना मोहब्बत व अक़ीदत रखते हैं। दोस्तों, हिंदू मज़हब के मुताले से हमें ये बात मालूम होती है कि हिंदू मज़हब की तारीख़ मुख्तलिफ अदवार पर मुहित है। अगरचे हिंदुइज़म दुनिया के ओल्डेस्ट रिलीजन्स में शुमार होता है, लेकिन इसकी इब्तदा का कुछ इल्म नहीं है, जिसका इजहार हिंदुइज़म के अपने हिस्टोरियन भी अपनी किताबों में करते रहते हैं और हिस्टोरिकल फैक्ट्स से भी मालूम न हो सका कि हिंदुइज़म की इब्तदा कब हुई। अलबत्ता हिंदुइज़म अपने आगाज़ से लेकर आज तक मुख्तलिफ हालात से दो चार होता रहता है और अपने हर ज़माने में एक नए रूप के साथ जलवा कर रहा है। हिंदुइज़म के अक़ायद और इबादत और मुआशरती हालात की स्टडी से हिंदुइज़म के 3 अदवार मालूम होते हैं। नंबर 1, वैदिक दौर। दोस्तों, हिंदू मज़हब का इब्तदाई ज़माना वैदिक दौर कहलाता है और इसका टाइम पीरियड 1500 कब्ल मसीह से 1000 कब्ल मसीह तक दिया जा सकता है। इस ज़माने में हिंदू अक़ायद इबादत में सादगी ज़्यादा थी। इस दौर की खसूसियात अरवाह, सोल्स और कसरत परस्ती पर मबनी थी। इसी दौर में रिलीजियस एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी जाती थी। इबादत के सिलसिले में ज़मीन, आसमान, दरिया, घोड़े, दरख्त और फार्मिंग के सामान और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इस्तेमाल की जाती थी। इनमें से जो चीज़ मुयस्सर होती थी उससे इबादत के लिए, पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
ڈاکٹر تارا چند بیان کرتے ہیں کہ ویدک دور ہندوازم کا وہ دور تھا جس میں نہ برہمن کو بالادستی تھی اور نہ کوئی دیوتاؤں کی اقسام تھی، بلکہ ہر شخص کا دیوتا اس کے پاس ہوتا تھا، اس سے راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے جھکا جاتا تھا اور اناج، پھل، دودھ وغیرہ کی قربانی کر دینا ہی عبادت ہوتی تھی۔ دوستو ہندوازم کا دوسرا دور جو کہ 800 سے 500 قبل مسیح پر محیط ہے، اس دور کو برہمن کا دور کہا جاتا ہے۔ برہمنی فلسفی ویدک کے زمانے میں پروان چڑھی، ہندو تھاٹس میں وسعت، گہرائی، نظم و ترتیب پیدا ہوئی۔ اس سلسلے میں جو ریلیجس کنٹینٹ پیش کیا گیا وہ آرگنائزڈ تھا، البتہ ریکارڈڈ نہیں تھا۔ ایک لانگ ٹائم پیریڈ سینہ بہ سینہ چلتا رہا، البتہ یہی وہ دور ہے جس میں ہندو بلیفز اور ریلیجس کنسیپٹ میں انقلاب پیدا ہوا، اور اس انقلاب نے بہت دیر تک اثرات ہندو سوسائٹی پر قائم کیے۔ اس دور میں ایک طرف برہمن کی بالادستی قائم کی گئی تو دوسری طرف مختلف ہندوانہ فلسفے وجود میں آئے۔ ہندی فلسفہ صرف حصول علم تک محدود نہیں تھا، بلکہ ایک اعلیٰ ترین مقصد کے لیے تھا جس کو نروانہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مکتی کا تصور پیش کیا گیا، یعنی سالویشن کے لیے دنیا سے کنارہ کشی اور پرہیز کا تصور پیش کیا گیا۔ اسی دور میں ہندو سوسائٹی کو دیگر سوسائٹیوں سے الگ تھلگ نظریے کے تحت ایک ایسی سوسائٹی بنا دیا گیا جس میں برہمن ہی برہمن کی بالادستی نظر آتی ہے۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ایرینز ٹرائبز ناردرن ایریاز میں انٹر ہوئے، انہیں پیسفل لائف ملی تو ویدک دور کی سادگی ختم ہو گئی، اور پہلے جو دیوتاؤں کی عبادت کا مقصد تھا، یعنی دنیاوی خوشحالی اور لائف میں دیوتاؤں کی خوشنودی، اس کے بجائے اب یہ کنسیپٹ کریٹ ہوا کہ کوئی ایسی ہستی بھی ہے جس نے ان دیوتاؤں اور انسانوں کو پیدا کیا، اور جو انسانوں کی روح پر ان کے مرنے کے بعد بھی اختیار رکھتی ہے اور انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گی۔ دوستو وہ مسائل جو انسان کی لائف یا ڈیتھ کے بعد پیش آتے ہیں وہ ہندو مذہب میں کتابوں کی صورت میں 800 سے 500 قبل مسیح تک لکھے گئے تھے۔ ہندوازم میں ان کتب کو اپنیشٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ان بکس کی ٹوٹل تعداد تقریباً 200 ہے۔ ان بکس میں ورلڈ کی کریشن، خالق کی کائنات، لائف کی ٹربلز اور ان کے ختم کرنے کے متعلق فلسفیکل انداز میں گفتگو کی گئی۔ ان بکس کا انداز تحریر ایسا ہے جیسا کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو سبق پڑھا رہا ہو اور مسائل سمجھا رہا ہو۔ فلسفہ اپنیشٹ ہندوازم کی بنیاد بیس بن گیا اور اس نے ویدک دور کے کنسیپٹس میں زبردست چینجز کی۔ اپنیشت میں برہمن نامی خدا کو خدائے اعلیٰ بتایا گیا ہے جو تمام یونیورس کی کریشن کا ذمہ دار ہے، لوگوں کے دلوں اور کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے۔ اس کی ہستی غم، رنج، الم سے پاک ہے، نہ اس سے موت کا غم ہے، نہ اس سے بڑھاپے کا اندیشہ ہے۔ دوستو ہندوازم کا تیسرا دور 7ویں عیسوی صدی سے اس وقت شروع ہوتا ہے جس وقت بر صغیر میں مسلمانوں کا اثر و رسوخ قائم ہونے لگا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں پاکستان کے ناردرن ایریا سے پشتونوں کے ایک وفد نے، جس کے سربراہ قیس عبد الرشید تھے، اس وقت نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات کا اعزاز حاصل کیا، اسلام لے آئے اور ایک ٹائم پیریڈ تک وہیں قیام کیا۔ اس وقت کے چیف یعنی قیس عبد الرشید کی میرج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ سے کی۔ بر صغیر میں دیگر مسلم اسکالرز اینڈ صوفیاء کی تعلیمات اور پریکٹیکل لائف کے نتیجے میں خود ہندو میں ایسے ریفارمرز پیدا ہوئے جنہوں نے اس ریلیجن ہندوازم میں ریئلٹی کی ریسرچ کا راستہ روشناس کرایا۔ ان میں کبیر، شنکر آچاریہ اور گرو نانک قابل ذکر ہیں۔ ان کے مکمل حالات ہم کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دوستو یہ ہے ہندوازم کا ہسٹوریکل سٹیٹس۔ دوستو ہندوازم کی ہسٹری سے ہٹ کر ہم آتے ہیں ہندو عقائد اور عبادات کی طرف۔ دوستو جو لوگ آج ہندو کہلاتے ہیں، ان ہندوؤں میں 200 سے ابو سیکٹس پائے جاتے ہیں، اور دیومالا لا تعداد دیویوں اور دیوتاؤں پر مشتمل ہے، جن میں بڑے دیوتا بھی ہیں اور چھوٹے بھی، لمیٹڈ اختیار والے بھی ہیں اور ان لمیٹڈ اختیار والے بھی۔ اس کے علاوہ بے شمار ایول سولز پر ہندوؤں کا بلیو ہے، اور اس طرح طرح کے مراسم کے ساتھ ان کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، ان کے لیے قربانیاں، سیکریفائسز پیش کی جاتی ہیں۔ ایون دیٹ کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہزاروں روک تھام کے باوجود پروونس اڑیسہ کے سم ایریاز میں جب جگناتھ جی کا رتھ نکلتا ہے تو 1 ڈزن سے زائد انسانی جانیں قربان ہوتی ہیں۔ جہاں تک پوجا پاٹ کا تعلق ہے، ہندو بڑی وسعت کے ساتھ اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور جمادات، اینیملز، ایون دیٹ کہ سم ہیومن باڈی پارٹس، اسپیسیفکلی وہ پارٹس جن کا تعلق انسان کے امیکیولیٹ سے ہے، ان کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، اور ان کے ناموں سے باقاعدہ مندر بلڈ کیے گئے ہیں۔ ویدک دور میں نیچر فینومیناز کی عبادت کی جاتی تھی، بعد میں اس میں تبدیلی کر دی گئی، اور یہ عقیدہ قائم ہو گیا کہ ہندو قوم کے 3 بڑے خدا ہیں۔ ان میں نمبر 1 برہما، وشنو، شیو جی۔ یہ تینوں نام ہندوازم میں تریمورتی کا مجموعہ ہے۔ ان تینوں میں سے ہر دیوتا عظیم اور بڑا ہے،
اس لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کی پوجا کرنا ہندوازم میں کمپلسری جز ہے۔ ان تینوں کو تریمورتی کا نام اس لیے دیا گیا تاکہ ہندو قوم میں یونائٹی قائم رہے، کیونکہ ہر ہندو اپنے دیوتا کا پجاری تھا اور اپنے دیوتا کو ہی بڑا سمجھتا تھا۔ اتحاد کی خاطر ان تینوں دیوتاؤں کو اکٹھا کر دیا گیا اور ان میں سے ہر ایک کی عظمت کو برابر تسلیم کر لیا گیا۔ ان سب کو ایک ہی باڈی کے ذریعے ظاہر کر کے اس پر 3 الگ الگ ہیڈ لگا دیے گئے۔ ڈاکٹر شرما نے اپنی بک ہندو ایتھکس میں ان تینوں کی صفات بیان کی ہیں، ان پر الگ سے ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ دوستو، اگر ہم ہندو عقیدے پر مزید ڈیبیٹ کریں تو ہندو عقیدے کی روح سے موجودہ کائنات 10 دیوتاؤں کے ایک سرکل پر ڈیپینڈڈ ہے۔ وہ 10 دیوتا بھگوان وشنو کے ہی ڈیفرنٹ روپ ہیں۔ ہندو عقیدے کے مطابق بھگوان وشنو اب تک 9 ایویٹرز کا روپ دھارن کر چکے ہیں اور 10واں روپ ان کو دھارن کرنا ہے۔ بھگوان وشنو کا پہلا اوتار متیسا کہلاتا ہے۔ متیسا سنسکرت لینگویج کا ورڈ ہے، یعنی بھگوان وشنو نے ایک فش کا روپ دھارن کیا تاکہ شیطانوں سے وید واپس حاصل کرے۔ یہ ایویٹر بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ دوسرا ایویٹر کورم کہلاتا ہے، جس کا معنی ہے ٹرٹل، کچھوا، یعنی بھگوان نے کچھوے کا روپ دھارن کر لیا، یعنی دیوتاؤں کو لافانیت بخشنے، امرت رس یعنی آب حیات حاصل کرنے کے قابل بنانے کے لیے یہ روپ اختیار کیا۔ اس نے دنیا کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا ہوا ہے۔ تیسرا ایویٹر وارا یعنی سور، پگ، وارا شری وشنو کا وہ ایویٹر ہے جس میں اس نے ایک جنگلی سور کی شکل اختیار کر لی ہے اور اپنے دانتوں کی مدد سے دنیا کے لیے خطرہ بنے ہوئے شیطان ہرن یکش کا ودھ یعنی مرڈر کر دیا۔ چوتھا ایویٹر نرسنگ کہلاتا ہے، یعنی بھگوان وشنو کا یہ روپ حفاظت سیفٹی کا دیوتا کہلاتا ہے۔ پانچواں ایویٹر وامن کہلاتا ہے، لہذا ہندو عقیدے کے مطابق وشنو آسمانی دیوتا کی ہیلپ کرنے کے لیے آیا اور مہابلی کے سامنے ایک بونے برہمن مرتاز کی صورت میں ظاہر ہوا۔ وشنو کا چھٹا اوتار ایک ہسٹوریکل سٹیٹس رکھتا ہے کیونکہ یہ کھستریوں اور برہمنوں کے مابین بالادستی حاصل کرنے کی جد و جہد کی عکاسی کرتا ہے۔ ساتواں ایویٹر رام چندر کہلاتا ہے۔ دوستو، رام ہندو دیوتاؤں میں سب سے زیادہ پوجا جانے والا دیوتا ہے جس کو سچائی اور بہادری کا مجسمہ مانا جاتا ہے۔ ہندو روایات میں 3 راموں کا تذکرہ ملتا ہے، پدشری رام، بلا رام اور رام چندر۔ ان کا نام خاص طور پر رام چندر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہی وشنو کا 7واں اوتار ہے۔ 8واں ایویٹر کرشن کہلاتا ہے۔ سنسکرت میں کرشن کا معنی ہے سیاہ، بلیک۔ کرشن کو بھکتی کا معلم اعظم مانا جاتا ہے۔ 9واں اوتار بدھ یا بدھا کہلاتا ہے۔ دوستو، ہندو عقیدے کے مطابق وشنو کا 9واں اوتار بدھا تارا کے بطن سے چندا کا بیٹا ہے، یعنی ہر دیوتا، یعنی یہ دیوتا دانش اور ذہانت کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ اور میری ذاتی رائے کے مطابق یہی گوتم بدھ وہ ہیں جو کہ بدھ مت کے بانی ہیں۔ 10واں ایویٹر کالکی یا کلکی کہلاتا ہے، جو کہ بھگوان وشنو کا 10واں روپ ہوگا، جو کہ کل یگ کے قریب دھرتی پر رونما ہوگا۔ دوستو، اگر ہم ہندوازم کے امپورٹنٹ فیسٹیولز کی بات کریں تو تقریباً ہندو کے میرے مشاہدے کے مطابق 60 تو وہ ہیں جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں منائے جاتے ہیں اور 10 سے زائد کشمیری علاقے میں منائے جاتے ہیں، اور پھر 20 کے قریب میلے منائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو فی الحال وہ تہوار بتاتے ہیں جو کہ مشہور و معروف اور بڑے تہوار ہیں۔ ان میں دیوالی ہے، دسہرہ ہے، ہولی ہے، مہا شیوراتری ہے، جنم اشٹم گنپتی ہے، رکشا بندھن ہے، بسنت ہے، پنجمی ہے، کم میلہ ہے اور ممبئی کا ماؤنٹ میری میلہ ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تہوار ایک ہی ہیں مگر ڈیفرنٹ ایریاز میں ان کے نام الگ الگ ہیں۔ ہم کسی اور ویڈیو میں ان فیسٹیولز پر بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو اگر ہم ہندوازم کی ہولی بکس اور ریلیجس بکس کی بات کریں تو بلا شبہ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ریلیجنس موجود ہیں ان میں شاید ہی اتنی بکس ہوں جتنی ہندوازم میں ہیں۔ ہندوازم کی ریلیجس بکس 2 حصوں میں 2 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ہندو بکس کا پہلا پارٹ روایات پر مشتمل ہے جو عرصہ دراز سے سینہ بسینہ منتقل ہونے کے بعد بکس کی شکل میں مدون ہوا۔ ہندوازم کی بکس کا دوسرا پارٹ وہ ہے جو کہ اینسیسٹرز کے ذریعے روایت کے طور پر سیو کیا گیا۔ بکس کے اس پارٹ میں ہندوازم کی وہ ریلیجس ایجوکیشن، رولز اینڈ ہسٹوریکل ایونٹس شامل ہیں جو ہندو اکابرین نے اپنی آئندہ جنریشن تک پہنچائے۔ دوستو، ہندوازم کا پہلا ادبی لٹریچر وید کے نام سے جانا جاتا ہے، دوسرا مذہبی لٹریچر وید کے علاوہ ہے۔ دوستو، اگر ہم وید کے میننگز کی بات کریں اردو میں تو لفظ وید کا مصدر ود ہے۔ ود کا معنی ہے جاننا، سوچنا اور غور کرنا، حاصل کرنا وغیرہ ہے، لیکن اس کی اصطلاحی ڈیفینیشن وہی ہے کہ ہندوازم کے تصورات، واقعات، اشعار کے مجموعے کا نام وید ہے۔ دوستو، اس وید میں ہندوازم کے تقریباً 2000 سال کے اولڈسٹ رسم و رواج اور علوم درج کیے گئے ہیں۔ اس وید کے راوی
ऋषि कहलाते हैं। दोस्तों वेदों की कुल तादाद 4 है। हम सिर्फ उनके नाम आपको बताते हैं, फिर किसी अगली वीडियो में तफसील के साथ इस पर बहस करेंगे। वेदों के नाम कुछ यूँ हैं। नंबर 1 ऋग्वेदा, नंबर 2 सामवेदा, नंबर 3 यजुर्वेदा, नंबर 4 अथर्ववेदा। इन वेदों के अलावा भी हिंदुइज्म की दूसरी रिलीजियस बुक्स भी हैं जिनके नाम ये हैं। उनकी तादाद तकरीबन 6 है। उपनिषद, पुराण, शास्त्र, महाभारत, भगवद गीता और रामायण। दोस्तों इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में हिंदुइज्म के मैरिज सिस्टम और हिंदुइज्म की बुक्स और भगवान विष्णु के 10 अवतारों की वजाहत तफसील से बयान करेंगे। आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। आज की वीडियो देखने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन हम आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह हिंदुइज्म पार्ट 2 वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इजाज़त दीजिए, अपने भाई को मिलते हैं अगली एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।